سکینہ کو جیسے ہی وہ ہوش آیا وہ تیزی سے اٹھ کر ڈرائیور کی طرف بھاگی۔ اس نے ڈرائیور کو ہلا جلا کر ہوش دلانے کی کوشش کی پر وہ ہوش میں نہ آیا۔ وہ روتی ہوئی حویلی کی طرف دوڑی۔ حویلی پہنچ کر اس نے روتے ہوئے سارے صورتحال سے آگاہ کیا تو حویلی میں جیسے کوہرام برپا ہو گیا۔ کوئی دن دہاڑے بلوچیوں کی جوان لڑکی کو اٹھا کر لے گیا تھا۔ یہ کوئی معمولی بات نہ تھی۔ شفان اور ارحان یہ خبر سنتے ہی حویلی سے نکل پڑے تھے تاکہ رمیسا کو تلاش کر سکے۔ ناز بیگم نے رو رو کر برا حال کیا ہوا تھا۔ سوہان بھی مسلسل روتی چلی جا رہی تھی، کاش میں رومی کی بات مان کر اس کے ساتھ چلی جاتی۔ افسوس سے کہتی وہ پھر سے رو دی تو رخسار بیگم نے اسے اپنے ساتھ لگایا۔ مت رو میری جان، دیکھنا بہت جلدی ارحان اور شفان ہمارے رومی کو ڈھونڈ لائیں گے۔ تم رو مت۔ صفیہ جاؤ، جا کر گلاس میں پانی لے کر آؤ۔ وہ سوہان کو تسلی دیتی پھر ملازمہ کو وعدے کا پانی لانے کا کہنے لگی۔ صاحبہ جو سیڑھیوں پر کھڑی صاف دیکھتی رخسار بیگم سے ڈرتی ڈرتی کچن میں گئی اور پانی کا گلاس ٹرے میں رکھ کر ان کے پاس آ گئی۔ یہ لے پانی۔ وہ پانی والا گلاس ان کے آگے بڑھا گئی تو اسے دیکھتے رخسار بیگم نے طیش میں آتے ہاتھ مار کر گلاس گرا دیا۔ شیشے کا گلاس ایک جھٹکے سے زمین بوس ہوتا چور چور ہو گیا۔ خوف کے مارے صاحبہ کے لب سے ایک کٹی کٹی چیخ برآمد ہوئی۔ کتنی دفعہ کہہ چکی ہوں کہ اپنی یہ منحوس شکل لے کر میرے سامنے مت آیا کرو۔ تم ہو ہی منحوس، پہلے میرے ایک بیٹے کو کھا کے پھر دوسرے کو میرے مقابل کھڑا کر دیا، پھر میری بیٹی کو ہسپتال پہنچا دیا، اب ہماری پھول سی بچی کو جانے کون ظالم اٹھا کر لے کر۔ جب سے ہماری زندگی میں تمہارا سایہ پڑا ہے کچھ نہ کچھ برا ہی ہوتا جا رہا ہے۔ ان کی باتیں سنتے صاحبہ کا رنگ پھک ہو گیا۔ بابی صاحب میں اس معصوم بچی کا کیا قصور؟ یہ سب تو ہماری قسمت میں لکھا ہے۔ ادھر بیٹا میرے پاس بیٹھو۔ ناز بیگم کی بات پر جہاں رخسار بیگم کے ماتھے پر تیوری چڑھی وہیں صاحبہ کو تھوڑا حوصلہ ہوا۔ وہ لرزی ٹانگوں کو گھسیٹتی ناز بیگم کے قریب گئی تو وہ اسے ہاتھ سے پکڑ کر اپنے ساتھ صوفے پر بٹھا گئی۔ آپ بھی دعا کرو میری جان کہ میری رومی خیر خیریت سے ہمارے پاس پہنچ جائے۔ وہ بہت معصوم ہے، اس دنیا کی چلاکیوں سے بہت پرے ہے وہ۔ آپ کرو گی نا دعا؟ ناز بیگم کی آنسو بڑی دردناک آواز پر وہ بے سہاتا ان کے ہاتھ تھام کر لبوں سے لگا گئی۔ اسے یوں کرتے دیکھ رخسار بیگم سڑ چٹک کر رہ گئی۔ اب فکر مت کریں آنٹی، جو لوگ کسی کا برا نہیں چاہتے بھلا اللہ ان کے ساتھ کیسے برا کر سکتا ہے۔ ہاں آزمائش تو اس کے پسندیدہ بندوں پر ہی آتی ہے اور مجھے امید ہے رمیسا اس آزمائش پر کھڑی اترے گی اور بہت جلدی بحفاظت ہم تک پہنچ جائے گی۔ اس کی بات پر ناز بیگم روتے ہوئے بھی مسکراتی پھر اسے بے سہاتا اپنے ساتھ لگا گئی۔ ہمیشہ خوش رہو میری جان۔ ان کی دعا پر وہ تہلا سا ہنسی۔ جو کچھ وہ اپنے ساتھ کر چکی تھی بھلا اب یہ کیسے کبھی خوش رہ سکتی تھی۔ سارا دن وہ سب انتظار کرتے رہے پر ان کا انتظار ہی رہا اور رات گئی۔ ارحان اور شفان حالی ہاتھ گھر لوٹ آئے۔ گھر کی خواتین کا رو رو کا برا حال تھا۔ ان لوگوں کی محبت مثالی تھی۔ ارحان نے رومی کی تلاش میں اپنے بندے لگا دیے تھے۔ ارکم بلوچ نے پولیس میں اطلاع دینے سے منع کر دیا تھا کیونکہ معاملہ گھر کی بیٹی کی عزت کا تھا۔ مضبوط قدم اٹھاتا وہ کمرے کی طرف بڑھا جہاں وہ حسینہ قید تھی۔ بند دروازے کا ہینڈل پکڑ کر دروازہ کھولنے لگا۔ ٹھیک اسی وقت اس کی قمیض کی جیب سے موجود موبائل بج اٹھا۔ یہ دوریاں فی الحال ہیں۔ موبائل کی رنگ ٹون سنتے اس کے عنابی لبوں پر ایک خفیف سی مسکراہٹ دوڑ گئی۔ موبائل جیب سے نکال کر آنکھوں کے سامنے کیا تو اسکرین پر بلینک ہوتا نام دیکھ آنکھیں سکڑ گئی۔ ہاتھ دروازے کے ہینڈل سے ہٹا کر اس ہاتھ سے پیشانی مستی جب دوسرے ہاتھ سے کال پک کی۔ السلام علیکم۔ اگلے بندے پر سلامتی بھیجتا وہ دروازے سے چند قدم دور ہو کر کھڑا ہو گیا۔ وعلیکم السلام۔ اس طرف سب ٹھیک ہے نا؟ مقابل نے محتاط انداز میں پوچھا تھا۔ وہ ایک نظر بند کمرے پر ڈال گیا۔ ابھی تک تو شانتی ہی شانتی ہے، روبرو ہونے جا رہا ہوں۔ اس کے جواب پر مقابل ہنکار بڑھ کر رہ گیا۔ اور تم پر ایک بہت بڑی حقیقت بھی آشکار ہونے والی ہے۔ سمجھو تمہاری محبت کا امتحان ہے آج۔ اب تم پر منحصر ہے کہ تم کامیاب ہوتے ہو یا ہمیشہ کے لیے ناکامی اور بے سکونی کو اپنا مقدر بناتے ہو۔ مقابل کا لہجہ حد درجہ سنجیدہ تھا۔ میں ہر قسم کی آزمائش پر پورا اتروں گا۔ مجھے اپنی محبت کی پختگی پر اتنا ہی یقین ہے جتنا کہ روز قیامت پر۔ اس کی آنکھوں کے ساتھ ساتھ اس کا لہجہ بھی اس کی بات کی تصدیق کر رہا تھا۔ ایک بات اور یاد رکھنا، وہ میرے دل کے بہت قریب ہے۔ تم جانتے ہو نا وہ جس شخص کی نشانی ہے وہ میرے لیے کیا تھا۔ یہ بات کبھی بھولنا مت۔
کوئی مسئلہ ہو تو اسی وقت رابطہ کرنا، رکھتا ہوں اب، اللہ حافظ۔ مقابل کی بات پورے دھیان سے سنتا، وہ الوداعی کلمات ادا کرتا، موبائل جیب میں رکھتا کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ دروازہ کھل کر جیسے وہ کمرے میں داخل ہوا، اس کے کانوں سے گڈی گڈی سسکیوں کی آواز ٹکرائی۔ وہ ایک گہرا سانس خارج کرتا اپنے پیچھے دروازہ بند کرتا اس وجود کی طرف بڑھا، وہ جو زمین پر دیوار کے ساتھ لگ کر بیٹھی تھی۔ دروازہ کھلنے پھر بند ہونے کی آواز پر اپنا چہرہ گھٹنوں میں چھپا گئی۔ کوئی قدم بڑھاتا اس کی طرف آ رہا تھا کہ محسوس کرتی وہ سن ہو گئی۔ وہ دھیرے سے اس کے قریب پہنچ کر ایک گھٹنا زمین پر ٹکا اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ رومی، کسی مرد کے منہ سے اپنا نام سن کر وہ مزید خوفزدہ ہو گئی۔ ترس گیا تھا تمہارا حسین چہرہ دیکھنے کے لیے، بہت انتظار کیا میں نے اس پل کے لیے، اب تو میرا انتظار ختم کر دو، اب تو اپنا چہرہ دکھا دو پلیز۔ اس انجان مرد کی باتیں سنتے وہ روتے خود میں چھپنے کی کوشش کرنے لگی۔ اس کی حرکت پر وہ نہ چاہتے ہوئے بھی مسکرا دی، آج اس کے لب بے وجہ ہی مسکراتے جا رہے تھے۔ وہ اپنا ہاتھ اس کے سر پر رکھتا اس کا چہرہ اٹھا کر جیسے اس کا آنسو سے تر سرخ چہرہ اس کی آنکھوں کے سامنے آیا، اسے ایسے لگا جیسے تپتے ہوئے صحرا میں بیٹھ کے مسافر کو ٹھنڈے میٹھے پانی کے چند گھونٹ میسر آ گئے ہوں۔ وہ پیاسی نظروں سے اس کا ایک ایک نقش آنکھوں میں بساتا جا رہا تھا۔ کہاں سی آنکھیں مسلسل برسات کے بعد سرخ اور نم ہیز ہو گئی تھی۔ پتلی سے سجا ناک بھی سرخ پڑ چکا تھا، جبکہ پنکھڑیوں سے ہونٹ سردی سے بھینچے ہوئے تھے۔ وہ کسمسا کر اپنا سر سے اس کا ہاتھ ہٹانے کی کوشش کرنے لگی۔ واللہ، آپ کے دید نے برسوں کے پیاسے کو سیراب کر دیا۔ اس کے سرخ پڑتے گال کو ہلکے سے چھو کر بولا تو وہ نفرت سے اس کا ہاتھ جھٹک گئی۔ ہاتھ مت لگائے مجھے، میں کسی کی بیوی ہوں، پلیز مجھے چھوڑ دو، اور آپ جتنے پیسے مانگیں گے میرے بھائی دے دیں گے، پلیز مجھے چھوڑ دیں، میرے گھر والے مجھے ڈھونڈ رہے ہوں گے، وہ بہت پریشان ہوں گے، پلیز جانے دیں مجھے۔ وہ روتے اس کے سامنے دونوں ہاتھ جوڑ گئی، اس کے نازک ہاتھ اپنے مضبوط ہاتھوں میں تھام گیا۔ رومی کو جھٹکا لگا، وہ اپنا ہاتھ چھڑوانے کے لیے تگ و دو کرنے لگی، پر مقابل کا ارادہ نہ تھا شاید۔ پہلی بات ہوگی کہ آپ کسی کی بیوہ ہیں، بیوی نہیں۔ بیوی اور بیوہ میں اتنا ہی فرق ہے جتنا زمین اور آسمان میں، دن اور رات میں، سورج اور چاند میں۔ دوسری بات یہ کہ آپ کے ہاتھوں میں روپیہ پیسہ تو کیا یہ سانسیں بھی لوٹا سکتا ہوں۔ اتنے لمبے انتظار کے بعد ملا محبوب آب حیات سی اہمیت رکھتا ہے۔ اس کی شدت پر الفاظ میسا کو لرزنے پر مجبور کر گئے۔ دیکھو اس تصویر کو پہچانتی، وہ موبائل جیب سے نکال کر آن کرتا اس کے سامنے کر گیا، جس کے وال پیپر پر رومی کی تصویر روشن تھی، جس میں وہ آنکھوں پر سن گلاسز لگائے نہر کے کنارے ایک بڑے سے پتھر پر بیٹھی کھلکھلا رہی تھی۔ گلابی رنگ کے لباس میں وہ کھلتا ہوا گلاب رکھ رہی تھی۔ یہ تصویر آج سے 3 برس پہلے کی تھی، اور دیکھنے سے صاف پتہ چل رہا تھا کہ یہ تصویر سامنے والے کے علم میں آنے کے بغیر بنائی گئی ہے۔ پہچانتی ہوں اسے؟ اس کے سوال پر وہ بے بسی سے پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ کیوں میری بے بسی کا مذاق بنا رہے ہیں؟ تمہیں اللہ سے ذرا بھی خوف نہیں آتا؟ سب جانتے بوجھتے ہوئے بھی تم کچھ دکھانے کی کوشش کر رہے ہو۔ اس کی بے بسی اور الفاظ کو وہ سمجھ نہ سکا، کیا مطلب؟ وہ واقعی الجھ چکا تھا۔ سالوں سے جاننے کا دعویٰ کر رہے ہیں، پر یہ نہیں جانتے کہ میں دیکھ نہیں سکتی۔ اچھا مذاق ہے۔ ایک اندھے لڑکی کے ساتھ ایسا مذاق کرتے آپ کو اللہ سے خوف محسوس نہیں ہوتا کیا؟ سب کچھ بلائے طاق رکھتے وہ ایک دم پھٹ پڑی تھی۔ مقابل نے واہ ہی ایسا کیا تھا، سب کے سامنے بیٹھا وجود آندھیوں کی زد میں تھا۔ اس پڑی پیکر سے آخری ملاقات کے وقت اس نے دعا کی تھی کہ کاش وہ اسے نہ دیکھ سکی ہو، پر آج جب اس پر یہ انکشاف ہوا تھا کہ وہ واقعی دیکھنے کی صلاحیت نہیں رکھتی، تو اس کے سر پر جیسے ساتوں آسمان ایک ساتھ ٹوٹ پڑے تھے۔ آپ مذاق کر رہی ہیں نا؟ اس کی آواز زندگی میں پہلی مرتبہ لڑکھڑائی تھی۔ اس کی بات پر وہ تلخی سے ہنسی۔ اگر ہمارا مذاق کا رشتہ ہوتا تو ضرور اس بات کی نفی کرتی۔ اس کے الفاظ پر مقابل کا سانس تنگ ہونے لگا۔ اس کے کانوں میں ایک آواز گونج اٹھی، آج تم پر ایک بہت بڑی حقیقت بھی آشکار ہونے والی ہے۔ سمجھو تمہاری محبت کا امتحان ہے آج، اب تم پر منحصر ہے۔ تم کامیاب ہوتے ہو، ہمیشہ کے لیے ناکامی اور بے سکونی کو اپنے مقدر بناتے ہو۔ وہ بھرپور مرد اس وقت پھوٹ پھوٹ کر بچوں کی طرح رونا چاہتا تھا۔ یہ کیسا مذاق کیا تھا قدرت نے اس کے ساتھ؟ یہ کیسی سزا ملی تھی اسے لگا وہ اگر ایک پل بھی مزید وہاں رکا تو خود بہ قابو نہیں رکھ پائے گا اور اس نازک لڑکی کے سامنے ہی رو دے گا۔ اس خیال کے آتے ہی وہ ایک جھٹکے سے اٹھا تیزی سے کمرے سے نکلتا چلا گیا، جبکہ وہ پھر سے اپنی قسمت پر رو دی۔ صاحبہ کمرے میں داخل ہوئی تو اورحان کالبا بزی تھا۔ اسے دیکھا وہ اپنی بات مکمل کرتا کال بند کر گیا۔ صاحبہ نے ہاتھ میں پکڑا دودھ کا گلاس سائڈ ٹیبل پر رکھا اور الماری سے اپنے کپڑے نکال کر باتھ روم کی طرف چل پڑی۔
فریش ہونے کے بعد وہ باہر آئی تو ریحان صوفے پہ بیٹھا تھا، دودھ کا گلاس سائڈ ٹیبل پر جوں کا دوپر رکھا ہوا تھا۔ ریحان نے ایک نظر سے دیکھا، آسمانی رنگ کا نائٹ سوٹ پہنے وہ ڈریسنگ ٹیبل کے آگے کر اپنے بوڑھے گنگریالے بالوں کو ٹاول سے آزاد کر رہی تھی۔ بوڑھے گنگریالے بال ٹاول کے کیس کے ساتھ اس کی کمر پر بکھر گئے، اور ریحان نے اسے غور سے دیکھا۔ وہ بڑی بڑی جسامت کی مالک تھی، پر آج بڑی کمزور لگ رہی تھی۔ صاحبہ نے بالوں کو ایک جھٹکا دے کر آگے گرایا تو ریحان نظریں چٹا گیا۔ اپنے کام سے فارغ ہونے کے بعد وہ بیڈ کی طرف آئی اور دودھ کا گلاس اٹھا کر ریحان کی طرف بڑھا گئی۔ گیلے وہ تھوڑا جھکا، دودھ کا گلاس اس کے آگے کر کے تو پشت پر بکھرے بال پھیل کر سینے پر گر گئے، اور ریحان نے ایک گہری نظر اس کے چہرے پر ڈالی تو ٹھٹک گیا۔ اس کی آنکھیں سرخ ہوتی جیسے مسلسل روئی ہو۔ دودھ کا گلاس اس کے ہاتھ سے پکڑ کر پاس پڑی میز پر رکھتا وہ اس کی کلائی تھام کو اسے اپنے پہلو میں گرا گیا۔ صاحبہ سسک اٹھی، کیا ہوا ہے؟ کس نے کچھ کہا ہے کیا تم سے؟ وہ پریشانی سے اسے دیکھتے پوچھنے لگا۔ اسے ڈر تھا کہ اس کی ماں نے پھر سے اس کی تذلیل نہ کی، حالانکہ وہ انہیں بہت تفصیلی سمجھا چکا تھا۔ اس کے پوچھنے پر وہ چہرہ جھکا گئی۔ صاحبہ میں کچھ پوچھ رہا ہوں تم سے؟ اور ریحان نے اپنے ہاتھ کی 2 انگلیاں اس کی تھوڑے کے نیچے رکھتے اس کا سر اوپر اٹھایا تو اس کا چہرہ دیکھتے دگ سے رہ گیا۔ ہری آنکھوں سے آنسو تواتر سے بہتے چلے جا رہے تھے، جبکہ لب سختی سے آپس میں پیوست کیے گئے تھے۔ کیوں میرے صبر کا امتحان لے رہی ہو؟ جلدی بتاؤ کیا ہوا ہے، ورنہ میں نیچے جا کر ابھی سب کو اکٹھا کر لوں گا۔ اس کی برہم آواز پر صاحبہ خوفزدہ ہوتی پیچھے ہٹنے کی کوشش کرنے لگی، جس سے وہ ناکام بنا گئے۔ مجھے کسی نے کچھ نہیں کہا۔ شاور لیتے وقت باتھ میں سلپ ہو گئی تھی، کوہنی اور کمر زمین پر لگی ہے، مجھے درد ہو رہا ہے۔ بتانے کے ساتھ وہ چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپا کر رو دی۔ وہ اس کی بات پر رد عمل ظاہر کے بغیر اٹھا اور الماری میں موجود فرسٹ ایڈ باکس سے کریم نکال لیا۔ کریم پکڑ کر وہ واپس اس کے پہلو میں بیٹھ گیا۔ دکھاؤ کہاں لگی ہے؟ کہنے کے ساتھ ہی ریحان نے اس کے جواب کا انتظار کیے بغیر اس کا بازو پکڑ کر وہاں سے شرٹ ہٹائی۔ اس کی کوہنی لال ہو رہی تھی، اور ریحان نے کریم کا ڈھکن کھول کر اپنی انگلی کی پورٹ پر تھوڑی سی کریم اٹھائی اور نرمی سے اس کی کوہنی پر لگانے لگا۔ صاحبہ سی کر کے رہ گئی، دکھاؤ کمر پر کہاں لگی ہے؟ اس کی آنکھوں میں دیکھتا پوچھنے لگا تو وہ نظریں چرا گئی۔ کتنے بے شرم ہے بھلا، یہ کیسے دکھا سکتی ہوں؟ وہ بڑبڑا کر رہ گئی۔ اس کا سرخ پڑتا چہرہ دیکھ کر وہ خود ہی اسے کندھوں سے تھام کر اس کا رخ موڑا، اس کی شرٹ اوپر کھسکا گیا۔ اس کی حرکت پر صاحبہ کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ اسے ریحان سے اس بے باکی کی امید نہ تھی۔ اس کی کمر کے وسط میں لال نشان پڑا تھا، اور ریحان نے وہاں بھی نرمی سے کریم لگائی اور پھر واپس اس کی شرٹ صحیح کر دی۔ کریم صاحبہ رکھنے کے بعد ریحان نے ایک نظر اس کے سر چہرے بند آنکھوں پر ڈالی۔ اٹھ کر بیڈ پر لیٹو، اس کے حکم کی تکمیل کرتے وہ تیزی سے اٹھی اور بیڈ پر جا کر لیٹ گئی۔ اٹھو، پہلے یہ دودھ پیو پھر سونا۔ صاحبہ نے آنکھیں کھول کر اسے دیکھا جو اس ہاتھ میں دودھ کا گلاس پکڑے اس کے سامنے کھڑا تھا۔ دودھ کو دیکھتے صاحبہ نے گندا سا منہ بنایا۔ اسے دودھ پینا بالکل بھی پسند نہیں تھا، لیکن میں یہ آپ کے لیے لے کر آئی تھی، آپ روزانہ رات کو پیتے ہیں نا؟ اس کی یاد دہانی کروانے لگی، مجھ سے زیادہ اس کی ضرورت تمہیں ہے فی الحال۔ چپ چاپ اٹھ کر پھر اس کے حتمی انداز پر وہ اٹھ کر بیٹھی اور اس کے ہاتھ سے گلاس تھام کر لب سے لگا گئی۔ اللہ کا نام لیتے اس نے سانس بند کرتے ایک ہی گھونٹ میں گلاس خالی کر دیا۔ اور سنو، وہ جو لیٹنے لگی تھی اس کی آواز سن کر سوالیہ نظروں سے اس کی جانب دیکھنے لگی۔ کل سے 2 گلاس دودھ لے کر آنا، ایک اپنا اور ایک میرا۔ بحث کرنے کی ضرورت نہیں، لیٹو اب، چپ چاپ سو جاؤ۔ اس کے حکم پر وہ منہ بناتی لیٹ کر چادر سر تک تان گئی۔ اس پر ایک آخری نظر ڈال کر وہ اسٹڈی روم کی طرف بڑھ گیا۔ اسے اس کمرے میں قید کافی گھنٹے گزر گئے تھے۔ ایک ملازمہ آ کر کھانا بھی دے گئی تھی، اس سے ہاتھ لگانے کی بھی زحمت نہ کی تھی اس نے۔ ایک دفعہ پھر سے دروازہ کھلا تو وہ خود میں سے مر گئی۔ آنے والا قدم بڑھاتا اس کے نزدیک آ کر کھڑا ہو گیا۔ میڈم ابھی آپ کو ایک ڈریس دے جائیں گی، آپ پہن کر ریڈی ہو جائے گا، ہمارا نکاح ہے آدھے گھنٹے بعد۔ اس کی بات پر رومی ایک جھٹکے سے اپنی جگہ سے اٹھی۔ آپ کا دماغ دوسرا کیا؟ پہلے بھی بتا چکی ہوں کہ میں کسی کی بیوی ہوں، پھر اس واحد بات کا کیا مقصد؟ تیش کے مارے اس کا رنگ سر پڑ گیا۔ اور میں پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں، آپ کسی کی بیوی نہیں، بیوہ ہے، اور بیوہ عورتوں کو دوسری شادی کا حق اسلام دیتا ہے۔ وہ سکون سے کہتا ہاتھ سینے پر باندھ کر اس کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ میں کسی صورت بھی آپ سے شادی نہیں کروں گی، سنا آپ نے؟ مجھے ابھی اور اسی وقت میرے گھر والوں کے پاس چھوڑ کر آئیے، ورنہ میرے بھائیوں کے اعتاب سے بچ نہیں سکیں کہ آپ؟ اس کی بات پر دھیرے سے ہنسیا۔ آپ کے بھائی قیامت تک بھی اس جگہ کا پتہ نہیں لگا سکتے، رہنا تو آپ کو ہمیشہ کے لیے میرے پاس ہی ہے۔ آپ نکاح کر کے رہنا یا نکاح کے بغیر یہ آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے، مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ اس کی بات پر وہ بے بسی سے مٹھیاں بھینچ کر رہ گئی۔ دیکھیے میں
میں دیکھنے کی صلاحیت سے محروم ہوں۔ آپ کیوں ایک اندھی لڑکی کو خود سے باندھنا چاہتے ہیں؟ وہ اس سے ہر ممکن طریقے سے قتل کرنا چاہ رہی تھی۔ اب میرا ہاتھ تھامے میں آپ کی بینائی بن جاؤں گا۔ آپ کو خود بھی کبھی محسوس نہیں ہو پائے گا کہ آپ اس دنیا کی رنگینیاں نہیں دیکھ سکتی۔ اس کی آواز میں ایک جذبہ جسے محسوس کرتے رومی لب بینچ کی۔ ہاں، اسے بہت بڑا جھٹکا لگا تھا رومی کا بنائی کا سن کر، پر وہ محبت ہی کیا جو آزمائش پر پوری نہ اتر سکے، وہ بھی اس کڑی آزمائش میں سرخرو ہو گیا تھا۔ میری عدت بھی پوری نہیں ہوئی ابھی۔ اس نے فرار کی ایک اور کوشش کی۔ نکاح کے بعد کوئی عدت نہیں ہوتی، اس لیے یہ ایسا کوئی مسئلہ نہیں۔ نکاح یا تو ابھی آدھے گھنٹے میں ہوگا یا پھر کبھی نہیں ہوگا، اور دوسری صورت میں آپ کو نکاح کے بغیر ہمیشہ کے لیے میرے پاس رہنا ہوگا۔ اب بندہ بشر ہوں، اس قدر حسین لڑکی کے قریب ہوتے بہک دیکھ سکتا ہوں جسے سوچ سمجھ کر آدھے گھنٹے میں فیصلہ کر لے۔ اس کا گال تھپتھپا کر کمرے سے نکل گیا تو وہ بیڈ پر گرتی اپنی بے بسی پر پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ اتنی جلدی کیوں مجھے تنہا کر گئے آپ جناب؟ آپ کو ذرا بھی خیال نہیں آیا میرا کہ آپ کے بغیر میرا کیا ہوگا؟ کیسی محبت تھی آپ کی آپ کا جو بیچ راہ میں تنہا کر گئی؟ اور روتی ہوئی شدت سے اسے پکار رہی تھی، اس کی روح کا ساتھ رہ چکا تھا۔ اس کی پہلی محبت مرزا افغان بلوچ تھی۔ آدھے گھنٹے کے بعد وہ نکاح خوان اور چند گواہان کے ہمراہ کمرے میں داخل ہوا تو اس کی توقع کے مطابق وہ اس کے بیجے کے ڈریس کا لال دوپٹہ صحبا اوڑھے بیٹھی تھی۔ کپڑے البتہ بدلنے کی زحمت بھی نہیں کی گئی تھی۔ وہ جا کر اس کے پہلے میں بیٹھ کر جبکہ باقی سب کرسیوں اور صوفوں پر بیٹھ گئے۔ نکاح کی کارروائی شروع کی گئی تو رمیسا کے ہاتھ کانپنے لگے۔ ایسا ارحم بلوچ بنت ارحم بلوچ آپ کا نکاح چودھری فائق ولد چودھری ایوز حق مہر 1 کروڑ کیا جاتا ہے کہ آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ نکاح ہوا کے بعد اس کے الفاظ کان میں پڑتی رومی لب بینچ گئی۔ کان سی بے نور آنکھوں سے کھرا پانی بہتا چلا جا رہا تھا۔ اس کی خاموشی پر فائق چودھری نے اپنا ہاتھ اس کے کپکپاتے ہوئے ہاتھوں پر رکھا۔ قبول ہے؟ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ قبول ہے؟ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ جی قبول ہے۔ آخری دفعہ یہ کلمات دہراتے ہوئے بے سادہ چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپا کر رو دی۔ اس کی قسمت میں شاید عمر کے لیے یہ رونا لکھ دیا گیا تھا۔ نکاح مبارک رحمن۔ وہ جھک کر اس کے کان میں سرگوشی کر گیا تو رومی کو لگا جیسے اس کے کان میں پگھلا ہوا سیسا انڈیل دیا گیا ہو۔ وہ نکاح ہوا گواہان کو رخصت کرنے گیا تو رومی نے سر پر پڑا دوپٹہ کھینچ کا اتارا اور کمرے کے ایک کونے میں پھینک دیا۔ قیمتی آنچل اپنی بے قدری پر رونے لگا۔ خود وہ بیٹھا اندھے منہ گرتی رونے کا شغل پورا کرنے لگی۔ مہمانوں کو رخصت کرنے کے بعد وہ کمرے میں واپس آئے تو اسے یوں روتے دیکھ کر نفی میں سہلا کر رہ گیا۔ اس کے قریب آدھا وہ اسے بازو سے تھام کر اپنے مقابل کھڑا کر گیا اور اسے سمجھنے کا موقع دیے بغیر اپنے سینے میں بھیج گیا۔ اس افطار پر وہ بچکا کے ہی رہ گئی۔ وہ کسمسا کر پیچھے ہٹنے کی کوشش کرنے لگی پر ایسا ممکن کہاں تھا؟ مبارک نہیں دیں گی؟ اسے یوں ہی سینے سے لگائے اس کے کان کے قریب جھکا سرگوشی نماز سوال کر گیا تو وہ اس کی گرم سانسیں اپنے کان اور گردن پر محسوس کرتی تھر تھرا اٹھی۔ کس بات کی مبارکباد؟ میری زندگی جہنم بنانے کی یا مجھے جیتے جی مار دینے کی؟ اس کی تلخی سے بھرپور آواز پر افسوس سے اسے خود سے الگ کر گیا۔ اس سے پہلے وہ اسے کوئی جواب دیتا اس کی جیب میں بڑا موبائل بج اٹھا۔ موبائل کی سکرین پر ایک نظر ڈالنے کے بعد وہ کمرے سے نکل گیا تو وہ بیڈ پر گرتی پھر سے رونے لگی۔ اس کی قسمت میں شاید رونا لکھ دیا گیا تھا۔ صاحبہ کو غائب ہوئے کئی گھنٹے گزر چکے تھے پر اس کا کوئی نام و نشان تک نہ ملا تھا اب تک۔ اورحان شفان دونوں نے اپنے بندے پھیلائے ہوئے تھے اس کی تلاش میں۔ اس وقت بھی رات کے 9 بجے سب حویلی والے حویلی کے صحن میں جمع تھے۔ سب کی حالت ایسی ایک جیسی تھی، ہر کوئی پریشان حال تھا۔ جوان بیری کا دن دہاڑے غائب ہو جانا چھوٹی بات نہ تھی۔ شفان کی جیب میں پڑا موبائل بج اٹھا تو وہ چونکا جیب سے موبائل نکال کر آنکھوں کے سامنے کر گیا۔ موبائل کی سکرین پر کوئی ان نون نمبر جگمگا رہا تھا۔ اس نے سر جھٹک کر کال بند کر دی۔ موبائل پھر سے بج اٹھا۔ وہ جھنجھلا کر کال اٹھا کے ہیلو اس کی آواز میں جھنجھلاہٹ واضح تھی۔ السلام علیکم صالح صاحب، باہر کے ملک میں رہ کر شاید آپ یہ بھول چکے ہیں۔ مسلمان ایک دوسرے پر سلامتی بھیجتے ہیں۔ مقابل کے جملے پر شفان چکر نہ ہو کر بیٹھ گیا۔ ماتھے پر ناگواری کے بل آگے کیا بکواس کر رہے ہو؟ کون ہو تم؟ اس کے سوال سے میں ضرور تھا وہ کہہ لگا اٹھا۔ آپ کا اکلوتا بہنوں ہے کا شفاصل ہے ناچیز کو مقابل کے سلگاتے لہجے پر اس کو 440 والٹ کا جھٹکا لگا تھا۔ وہ ایک جھٹکے سے اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ کیا بکواس کر رہے؟ میں تمہاری زبان حلق سے کھینچ لوں گا کمینے۔ وہ حلق کے بل چیخ پڑا۔ اس کے یوں چیخنے پر سب گھر والے تشویش سے اس کی جانب دیکھنے لگے۔ اورحان اٹھ کر اس کے نزدیک آیا۔ صالح صاحب، ہم کوئی کام بھی ثبوت کے بغیر نہیں کرتے۔
آپ بھی اپنی آنکھوں سے ثبوت دیکھ لیں تاکہ آپ کو میری بکواس اس بات پر یقین ہو سکے۔ وہاں بہن کے سہاگن رہنے کا دعا کر دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔ اپنے سناتا اگلے کی ایک بھی مزید سنے بغیر ٹھک سے کال بند کر گیا۔ شفان سرخ ہوتے چہرے کے ساتھ ہاتھ میں موبائل پکڑے چپ چاپ کھڑا تھا، تبھی موبائل کی اسکرین پھر سے روشن ہوئی۔ اب کی دفعہ واٹس ایپ پر کوئی میسج آیا تھا۔ اس نے میسج پر کلک کیا تو سامنے ہی اسکرین روشن ہو گئی، اور پھر جو دیکھنے کو ملا اسے شفان اس کے ساتھ کھڑے اورحان کی آنکھیں پھیل گئی۔ وہ سورج چہرہ لی موبائل کی اسکرین پر نگاہیں جمائے کھڑا تھا۔ کیا ہے اورحان؟ الحم بلوچ نے بے چینی سے پوچھا۔ نکاح نامہ۔ اورحان کے منہ سے سرسراتی آواز میں نکلا تھا، کیا؟ کس کا نکاح نامہ؟ صاف صاف کیوں نہیں بتا رہے؟ میرا دل رک رہا۔ ناز بیگم روتی اٹھ کھڑی ہوئی تو ذوحان نے جلدی سے انہیں کندھوں سے تھاما۔ چودھری فائق نے ہماری رومی کو اغوا کر کے اسے نکاح کر لیا۔ اس کی اطلاع وہاں موجود ہر پل پر پہاڑ بن کر ٹوٹی تھی۔ ناز بیگم وہی گر گئی تھی۔ حویلی میں ایک بار پھر سے چیخو پکار مچ گئی تھی۔ اورحان نے شفان کے ہاتھ سے موبائل پکڑا، اسی نمبر پر کال ملائی۔ پہلی بیل پر ہی کال پک کر لی گئی تھی۔ اتنی جلدی میری یاد ستا گئی سالے صاحب کو۔ فائق چودھری کی شریر آواز اورحان کھول اٹھا۔ اپنی بکواس بند کرو سالے۔ وہ بولا نہیں جا رہا تھا۔ صاحبہ نے سہم کر اس کے سرخ چہرے کو دیکھا تھا۔ وہ بڑے سالے صاحب بول رہے ہیں مجھے سالہ بول کر، تو تم زیادتی کر رہے ہو میرے ساتھ یار۔ تمہارا بہنوئی لگتا ہوں اب رشتے میں۔ سالہ کہہ کر رشتہ خراب تو مت کرو۔ اورحان نے بڑی برداشت سے اس کی برداشت سنی تھی۔ تم بس تھوڑا سا صبر کرو فائق چودھری، بہت جلدی تمہاری گردن مرزا اورحان کے ہاتھ میں ہوگی، اور پھر دیکھوں گا خود کو اس گرفت سے کیسے آزاد کروا سکو گے تم۔ سرد آواز میں کہتا وہ مقابل کی بات سنے بغیر کھٹاک سے کال بند کرتا شفان کو موبائل پکڑا گیا۔ ناز بیگم کے پاس بیٹھا ان کو تسلی دے رہا تھا، سب کچھ اس کلموہی کی وجہ سے ہو رہا ہے، جب سے ہماری زندگی میں آئی خوشیاں ہم سے روٹ کے پہلے میرے بیٹے کو جوگ دے دیا، پھر اس کے عاشق میں پھول سے بچے کی جان لے لی، اب اس کا وہی نامراد عاشق ہماری معصوم بچی کو قید کر گیا۔ رخسار بیگم پریشان سی کلی صاحبہ پر چلائی تو وہ سہم اٹھی۔ اورحان نے ناراض نظروں سے انہیں دیکھا۔ کیا کہہ رہی ہیں ماں؟ آپ کو منع بھی کر چکا ہوں۔ اورحان کی آواز میں ناگواری سمٹ آئی، جو کچھ بھی کہہ رہی ہوں ہوش و حواس میں کہہ رہی ہوں۔ وہ اپنی بات پر ٹٹی ہوئی تھی۔ زونی نے ایک شکایتی نظر اپنی ماں پر ڈالی، نہ جانے کیوں وہ اس کی معصوم سی بابی کے پیچھے پڑی تھی۔ ذوحان کو اپنی بابی بہت پسند تھی، معصوم اور پیاری سے۔ اسے صاحبہ کی کھری آنکھیں اور گھنگھرالے بال بہت زیادہ پسند تھے، جو بالکل کسی گڑیا جیسے لگتے تھے۔ وہ جس دن سے آئی تھی ذوحان نے اسے ہنستے بولتے نہیں دیکھا تھا، بس چپ ہی رہتی تھی اور زیادہ باہر بھی نہیں آتی تھی۔ کمرہ نشین رہتی تھی۔ اس کا دل بہت کرتا تھا اپنی بابی کے ساتھ وقت گزارنے کا۔ ارے اس کا عاشق اس سے پہلے کہ وہ اپنا جملہ مکمل کر کے پھر سے صاحبہ کی ذات کے پرہچے اڑاتی، اورحان صاحبہ کے سرخ چہرے پر نظر ڈالتا انہیں تو گیا۔ ہاں پلیز۔ اس کے لہجے میں نرمی تھی جسے محسوس کرتے رخسار بیگم لب بھیج گئی۔